عمران؟ بہت شکریہ آسما. مسئلہ یہ ہے کہ میں پہلے ذرا کمنٹ کرنا چاہ رہا تھا. یہ جو جہانگیری صاحب والا معاملہ ہے، میں سعد رسول صاحب کے ساتھ 100% اتفاق کرتا ہوں. جن کے لیے آئین میں ایک طریقہ کار درج ہو، ان کو دوسرے طریقے سے ہٹایا نہیں جا سکتا. یہ آگے چل کے اس کے اندر بڑی قباحتیں پیدا ہو سکتی ہیں، اور 209 لکھا ہوا ہے آئین میں، اس کے مطابق چلنا چاہیے تھا. لیکن یہاں پر ایک سوال وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے کہ جو جہانگیری صاحب کر رہے تھے وہ کیا درست تھا؟ اور جہانگیری صاحب جو خط لکھ رہے تھے اور جو مکتوب لکھے جا رہے تھے، 6 جج انقلابی ہوئے تھے، گینگ اپ کر رہے تھے، پارٹی بازی کر رہے تھے، سیاست کر رہے تھے، بڑا سیدھا سا ان کے پاس ایک اس کا حل تھا. اگر ان کو کوئی اپروچ کر رہا تھا، اگر کوئی ان کو دباؤ میں لا رہا تھا، تو وہ جج ہیں، مطلب وہ کوئی کلرک تو بھرتی نہیں ہوئے. وہ توہین عدالت کے نوٹس جاری کرتے، معاملے کو عدالت میں لے کے آتے. اتنا بڑا اختیار شاید کسی اور کے پاس پاکستان میں نہیں تھا. انہوں نے سیاست کی، اور جب آپ سیاست کریں گے ان جگہوں پر بیٹھ کے جہاں پر بیٹھ کے سیاست نہیں کرنی چاہیے، تو جواباً آپ کے ساتھ بھی سیاست ہی ہوگی. مگر تو عمران، ان کو پاور سیاست پالیٹکس میں ہے، نہیں اس میں نکالا ہم گیا نا. ان کو سیاست یا مداخلت میں نہیں نکالا گیا. ان کو نکالا گیا ہے کہ آپ کی ڈگری غیر معتبر ہے. مطلب یہ طریقہ کار جو میں ہے اس کے گزارش اوپر. یہ جی کروں، جی یہ ان کو جس کو بھی یاد آیا ہے، یہ اب کیوں یاد آیا ہے؟ ہاں. پاکستان میں جج لگانا اتنا بچوں کا کھیل ہے کہ کسی کو ڈگری نہیں چیک کی کسی نے. یہاں پہ کوئی 3500 قسم کی ایجنسیاں ہیں، وہ کس کام کے لیے بیٹھی ہوتی ہیں؟ یہی ویریفیکیشنز کر رہی ہوتی ہیں. اپنی مرضی کے مطابق ڈھونڈ کے بندے اسی طرح کے کرداروں کے لائے جاتے ہیں کہ جب موقع آئے اور کوئی انقلابی ہونے کی کوشش کرے تو اس کا علاج کر لیا جائے. ہم نے بڑے اس طرح کے کیسز دیکھے ہیں، بڑے اس طرح کے لوگ دیکھے ہیں. مسئلہ پاکستان کے اندر پاور پالیٹکس کا ہے، اور پاور پالیٹکس میں جو پاور میں ہو، اگر آپ اس کے ساتھ نہیں ہیں، آپ کوئی اور ہینکی بینکی کر رہے ہیں یا کوئی اور آپ راستہ یا انقلاب لانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو سسٹم آپ کو نہیں چلنے دے گا. یہ میں بہت احتیاط اور بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. جب یہ ان کے گھر سے وہ آلے برآمد ہوئے تھے، جاسوسی والے، شور پڑا تھا. اور اس وقت ایک آپ سول ایجنسی کے سربراہ تھے، ان کو درمیان میں ڈال کے اس وقت کے ڈی جی آئی نے ان سے ملاقات کی تھی اور ان کو یقین دلایا تھا. جہانگیری صاحب کو میری اطلاع کے مطابق، ہمارے دوست ہیں، انہوں نے بھی خبر دی ہے کہ انہوں نے ملاقات کر کے ان کو یقین دلایا تھا کہ ہم یہ والے کام نہیں کر رہے، اور یہ آپ کے شاید یہاں شفٹ ہونے سے پہلے یہ کچھ چیزیں یہاں پر نصب کی گئی تھی، اور جنہوں نے کی تھی ان کو ہم نے پکڑ لیا ہے. اور فار گاڈ سیک اس کو پالیٹکس نہ بنائیں، اس کو سیاست اس کے اوپر نہ کریں. یہ ہمارا اس طرح کا نہ کوئی مقصد ہے اور نہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود انہوں نے پتہ نہیں وہ پیئر پریشر تھا، کیا معاملہ تھا، انہوں نے جا کے وہی کھیل کھیلا، وہی انہوں نے کام کیے کہ سیکٹر کمانڈر کو کبھی مخاطب کر رہے ہیں کہ جی کہ اگر میں سیکٹر کمانڈر کی بات کر لوں تو یہ ہو جائے، وہ ہو جائے. یہ اس طرح کی پوزیشنز کے اوپر بیٹھ کے جب آپ باؤنڈری سے باہر یعنی آپ نکلیں یہ گے تو کہہ رہے پھر ہیں آپ کہ کو جو باؤنڈری اس کے وقت اندر بھی کا کوئی نہیں رہنے دے جو گا. اس وقت کا یعنی پوسٹ 22 جو سیٹ اپ تھا، اس نے ان کو یقین دہانی کرائی کہ یہ کیمرے ہماری طرف سے نہیں تھے، یہ کیمرے کہیں جی اور کبھی اور لگے تھے. اور اس کے بعد جو ہے پہلے کے لگے ہوئے ہیں، اور جنہوں نے لگائے ہیں وہ بھی ہم نے نہیں لگوائے تھے، وہ ہم نے وہ بندے لوکیٹ کر لیے ہیں، وہ پکڑ لیے ہیں. سرکاری جگہ تھی، سرکاری وہ وینڈر سرکاری ہوتے ہیں، وہ ان کو ڈھونڈنا کوئی مسئلہ کوئی تھوڑی ہوتا ہے کہ کون لگا کے گیا کون لگا کے نہیں گیا. تو بات یہ ہے کہ ان 6 ججوں کو بڑی معذرت کے ساتھ کہ اب یاد آیا پاکستان میں ایجنسیاں بھی ہوتی ہیں، ان کو اب یاد آیا کہ یہاں پر ججوں کے اوپر پریشر بھی ہوتے ہیں. یہ 2022 سے پہلے کیا ہو رہا تھا اس ملک میں؟ لوگوں کی درخواست ضمانتیں نہیں لگتی تھی، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا کہ جنرل فیض پیچھے کھڑے ہیں، فلانا جنرل پیچھے کھڑا ہے، فلاں یہ ہو رہا ہے، فلاں وہ ہو رہا ہے. تو آپ جب مل کے کھیلتے ہیں تو یہ پاور پالیٹکس ہے جی. میں اس کے اوپر اس سے ویری زیادہ کیا امپورٹنٹ. بات لیکن کروں. اب یہ کون فیصلہ کرے گا کہ کیا غلط کب ہوا اور وہ کیسے ٹھیک ہو رہا ہے؟ کیا اس غلط کو غلط کے ساتھ ٹھیک کرنا ہے، یا پھر اس نظام کو بہتر کرنے کے لیے کوئی بنیادی تبدیلیاں جو ہیں وہ لانی پڑیں گی؟ یہ فیصلہ عمران بہرحال بہت امپورٹنٹ ہے اس کو کرنا کہ وہ کیسے ہوگا. میں بریک لینا چاہ رہی ہوں، بریک کے بعد اس پہ مزید بات کریں گے کہ جو سیٹ اپ ریورس ہو رہا ہے یا کیا جا رہا ہے، پروجیکٹ تھا یا پروجیکٹ ہے یا نیا پروجیکٹ ہے. یا صاحب سے ایک چھوٹا سا سوال، آئین میں ترمیم کس آرٹیکل کے تحت ہوتی ہے؟ 238 کے تحت. 238 کے تحت. اس ملک میں پرچی والے ججز نے فیصلہ کیا کہ 63A ری رائٹ کر رہے ہیں ہم. اس ملک میں ہی کیا نا، لہذا یہ نہ کریں
کہ جناب ادھر ٹھیک ہے اور ادھر غلط ہے. سر یہ دونوں چیزیں ایک جیسی نہیں ہیں. ایک منٹ سر, میں اپنا مقدمہ تو بنا لینے دیں صاحب, آپ وکیل ہیں, مجھے پتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ اس ملک میں پرچی پہ مامے پھوپھی کے پتر لانے بند نہیں کریں گے, ایک چیمبر سے دوسرے چیمبر کے وکلا نہیں آئیں گے, ایک کہے گا میرا چیف جسٹس کہے گا کہ میرا چونکہ میں اس کا سیکرٹری تھا, میں اس کی فائلیں اٹھاتا تھا, تو اس کے عزیز کو مجھے سپریم کورٹ میں ضرور لانا ہے. اور پھر ایک آئے وہ ترجمان ہو اور وہ 3 اپنے چیمبر کے بندوں کو بھرتی کر لیا, تھرمین اللہ یا افریدی صاحب جو اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, اور منصور علی شاہ صاحب جنہوں نے ججمنٹ لکھی کہ آئین کے اندر ایکسٹینشن ہم نے دے دی ہے جنرل باجوہ کو 6 مہینے کی, قانون میں نہیں ہے, ہم آپ کے خط کو بھی غلط مانتے ہیں پرائم منسٹر صاحب, لیکن 6 مہینے میں پارلیمنٹ فیصلہ کرے. یہاں کب ہوا یہ کام؟ مطلب ایک جج کے اوپر بڑا اچھا ہوں گے جی وہ جج صاحب, مجھے کوئی ان کے اوپر ایشو نہیں ہے جہانگیری صاحب, لیکن ایشو یہ ہے کہ جب سب کو پتا تھا کہ یہ 6 ججز مل کے کچھ فیصلے کرنے جا رہے ہیں, جیسے سپریم کورٹ میں 8 ججز نے یک طرفہ انصاف پی ٹی آئی کے لیے آئین کے آرٹیکل کو یوز کیا, آج تک ان کے جو ایک کے بعد ایک جواب دیتے رہے, لکھتے رہے, کوئی کورٹ میں ثبوت موجود نہیں ہے, کب دوبارہ وہ جج بیٹھے, کب انہوں نے وضاحتیں دی, کسی کورٹ میں کسی فائل پہ وہ نہیں ہے. تو یہ کچھ ہونا تھا, یہ نظر آ رہا تھا کہ آپ ایک طرف کھیل رہے تھے, اب کھلواڑ سمجھ رہے ہیں. نہیں, آپ کو سیدھا کرنا ہوگا. یہاں ہر بندے نے اپنے کام کے علاوہ سب کام کیے ہیں, چاہے وہ فوج ہو, چاہے وہ سول سروس ہو, چاہے وہ پارلیمنٹ ہو, چاہے وہ میڈیا ہو. میڈیا نے بدترین کردار ادا کیا پاکستان کے اندر, کوئی آپ اس کے اوپر جس طرح مرضی کر لیں, جب ادھر موڑ لیں ادھر موڑ لیں, ہم سب اس کے اندر پارٹی بن جاتے ہیں. آپ نے تو بلکہ اس دن ڈی جی آئی ایس پی آر سے یہ سوال یہ میں نے کہا بھائی سارا دن ہو رہی ہے, نہیں کہتے رہیں کہ جی فرمائش ہے. بھائی مجھے بتائیں کہ ایک چیز یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی صبح ٹویٹ ہوتا ہے, شام ٹویٹ ہوتا ہے, اس کو را کا ہینڈل اٹھاتا ہے, اس کو افغانستان کے ہینڈلر اٹھاتے ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ باہر سے اٹھاتے ہیں, اور نیشنل میڈیا پہ وہی جن کے اپنے پاس تجزیہ نہیں ہوتا وہ اس کو اٹھا کے تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں نیشنل میڈیا پہ. بھائی کوئی کہیں تو, میں تو میڈیا کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے جس نے جو کہنا ہے کہہ لے, جو ثبوت نکالنا ہے نکال لے. ججز جب تک آپ کسی سٹرکچر میں نہیں لائیں گے, یہ کس طرح ججز ہیں کہ 12 اپریل 91 کو 11 ججز بیٹھتے ہیں کے پی میں, ایک جج ایک پی این کی بھرتی کو کل عدم قرار کل عدم قرار پتہ کتنے جج دیتے ہیں؟ 11 جج, کہ یہ بھرتی غلط ہے بغیر اشتہار کے. بھائی آپ کس طرح بھرتی ہوتے ہیں؟ آپ کا کوئی سٹرکچر ہے؟ میں صرف 2 باتیں, کیونکہ عدالت میں ہے, عدالت کے اوپر بات ہے, آپ کی اجازت سے عمران صاحب کے پاس جانے سے پہلے یہ بات غیر موضوع ہے. رانا صاحب ہم صرف آپ اتنی اجازت دیں گے کہ سیدھا کرنے کا وقت ہے, یہ ججز کو سیدھا کرنے کا وقت نہیں ہے. ججز کو سیدھا کرنے کا آئین میں کوئی وقت نہیں ہوتا. آپ کو اگر لگتا ہے کہ 3 ججز ایک چیمبر سے لگائے گئے, آپ اس نظام کو ٹھیک کریں. آج بھی جو احسن بھون صاحب کے گروپ کے لوگ ہیں وہ جج بن رہے ہیں, آج بھی جو دوسری سائیڈ کے گروپ ہیں ان کو ججز نہیں لگایا جا رہا. جس مسئلے کو سوری میڈم گزارش ہے, عدالت پہ بات ہو رہی ہے, بات میں نے تو کسی گروپ کی حمایت نہیں کی, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو عدالت پہ بات ہو رہی ہے. آپ مجھے ایک جملہ کہنے دیجیے. آپ کے خیال میں 3 جج صاحبان نے غلط فیصلہ کیا, 8 نے غلط فیصلہ کیا, 16 نے کیا, 150 نے کیا, آپ 209 کے خلاف کاروائی فائل کریں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے 91 میں فیصلہ کسی جج نے غلط کیا تھا, ہم 2025 میں نہیں. تو میں نے 63 اے کو کب سے مثال دی ہے, یہ جج آپ 2 سال پہلے 209 کا ریفرنس فائل کریں. نہیں میں تو میڈیا کا پرسن ہوں, میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ڈوگر صاحب کو کہہ رہے ہیں احسن بھون کے لگ رہے ہیں, آپ ان کے خلاف ریفرنس ڈالیں. سر وہ جج نہیں ہے, وہ جج نہیں ہے, آپ وکیل ہیں نا, 209 کا ریفرنس ہے. وہ جج میں کہہ رہا ہوں, اگر میں تو اس بات کا حامی ہوں, آپ کریں ریفرنس, میں ہر جگہ جا کے بات کروں گا کہ اس کا بھی سٹرکچر ہونا چاہیے. ہر جگہ پہ سٹرکچر ہونا چاہیے. اب یہ کہ میں اس کیس سے قطع نظر, اب یہ چونکہ ہم بات کر رہے ہیں جنرل فیض کا بھی مقدمہ آ چکا ہے اور سزا ان کو ہو چکی ہے, پھر ہم نے یہ بھی سنا کہ ان کے پسند کے جج بھی تھے, ان کے پسند کے جرنلسٹ بھی تھے, ان کے پسند کے, یہ آپ نے سنا, یہ تو اب ایک اوپن سیکرٹ ہے. اب ان کی پسند کے وکیل بھی تھے, سوشل میڈیا انفلوئنسرز بھی تھے, یوٹیوبرز بھی تھے. اب تو آپ اور میں بھی یوٹیوبرز ہیں خیر, لیکن مطلب یہ کہ اب ایکسپینڈ ہو گیا یہ سارا دائرہ کار. تو کیا واقعی اب چن کے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے اور وہ سسٹم کو جو ہے وہ ریورس کیا جا رہا ہے آپ کے خیال میں؟